بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ویک نمبر 10 سٹارٹ کر رہے ہیں اجارہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اجارہ کیا ہوتا ہے تو آج ہم اس کا انٹروڈکشن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بیسیکلی ہمارے پاس اجارہ، اگر میں اجارہ سے پہلے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک سمپل ٹرم میں اس کے بیسک چیزوں کے بارے میں بتا دوں کہ اجارہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل آپ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی بینک کے پاس جاتے ہیں، کنونشنل بینک جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کے ساتھ کنٹریکٹ کرتا ہے اور وہ آپ اسے کہتے ہیں کہ مجھے سپوز گاڑی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے، کنونشنل بینک آپ کے ساتھ ایک کنٹریکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں وہ آپ کو وہ پیسے جو ہوتا ہے لون کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں وہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بدلے جو ہوتا ہے آپ سے کیا کرتا ہے، سود چارج، انٹرسٹ چارج کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کیا بن جاتا ہے، اس کو پھر ہم سود چارج کرتا ہے اور اس کو پھر ہم کہتے ہیں لیز فارم، ٹھیک ہے نا، لیزنگ کرنا یا لیز فارم، صحیح ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں بینگ اسلامک کنٹری، ٹھیک ہے نا، بینگ اسلامک کنٹری میں چاہتا ہوں کہ میں سود سے بچ جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پاس پھر دوسرا آپشن ہوتا ہے اسلامک بینک کا، ٹھیک ہے۔ تو اسلامک بینک کے پاس آپ جاتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں کہ مجھے گاڑی خریدنی ہے اور اس کے پاس میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسلامک بینک کیا کرتا ہے، آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہے اور آپ کے لیے وہ گاڑی جو خریدتا تو ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ اس کا کیا کریں گے، اس کا جو گاڑی آپ ہے وہ اس کا آپ رینٹ پے کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی فارم میں کیا ہوتا ہے، وہ رینٹ جو پے کرے گا، ٹھیک ہے، وہ تب تک رینٹ پے کرے گا جب تک کہ اس کی وہ ٹوٹل قیمت جو ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی صورت میں جو کنٹریکٹ کیا جاتا ہے اسلامک بینک میں تو وہ کیا بن جاتا ہے، اجارہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں نے آپ کو شارٹ فارم میں اس کا ایک بیسک ڈفرینس آپ کو ڈیفائن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اجارہ جو ہوتا ہے، اجارہ از اے ٹرم آف اسلامک فقہ، ٹھیک ہے، یہ ایک اسلامک فقہ کا ٹرم ہے۔ لٹرلی اٹ مین ٹو گیو سم تھنگ آن رینٹ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی چیز کسی کو رینٹ پر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو رینٹ پر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اجارہ جو ہوتا ہے ان دا اسلامک جورسپروڈنس، ٹھیک ہے، اجارہ جو ہوتا ہے اجارہ از یوز فار دا ٹو ڈفرینٹ سچویشن، یہاں پر ڈیفائن کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان فرسٹ پلیس اگر ہم دیکھیں، ٹھیک ہے، اٹ مین ٹو امپلائی دا سروس آف اے پرسن، ٹھیک ہے، آف اے پرسن آن ویجز given to him as consideration for the hired service۔ سمجھ آ رہی نا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے فار ہائر سروس، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ مسٹر اے ہائر اے پورٹر ٹو ایئرپورٹ ایٹ دا ایئرپورٹ ٹو کیری ہز لوگیج، صحیح، کسی شخص کو ہائر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ سامان لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو شخص کو ہائر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی، تو ایک جو ہوتا ہے سروس کے بدلے اس سے کیا کرتا ہے، رینٹ دیتا ہے۔ یہ ایک قسم ہوتی ہے اجارہ کی۔ دوسری اجارہ کی جو قسم ہوتی ہے، another type of اجارہ ریلیٹ ٹو دا paying rent for the use of the asset، ٹھیک ہے۔ جو آپ کیا کرتے ہو، جو رینٹ پے کرتے ہو کس کے لیے، کوئی بھی ایسٹ یوز کرنے کے لیے یا پراپرٹی یوز کرنے کے لیے، ڈیفائنڈ ایز لینڈ ان اسلامک اکنامک۔ اگر ہم اس کو زمین لے لیں، ٹھیک ہے نا، پراپرٹی سے ہم زمین آپ لیتے ہو اور زمین جو ہوتی ہے، زمین کو آپ یوز کرتے ہو اور اس کے بدلے آپ کیا کرتے ہو، رینٹ کرتے ہو، رینٹ پے کرتے ہو، تو یہ بھی اجارہ کی کیا ہو جاتی ہے، ایک دوسری قسم بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ٹرمز میں جو ہوتا ہے دو قسم کے پارٹیز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اونر ہوگا، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے یوزر جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اس ایسٹ کو یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اونر جو ہوتا ہے اس کو اسلامک ٹرم میں مستاجر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مستاجر، اور جو امپلائی کے ہوتا ہے یا یوزر ہوتا ہے اس کو ہم اجر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے۔ تو وہ کیا کہلاتا ہے، اجر کہلاتا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو جو
اس کو جو رینٹ وہ جو پے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اجرا بن جاتا ہے، سمجھے، اجرا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ ہمارے پاس لٹرلی اجارہ کی جو بیسک کنسیپٹ ہے یہ آ گیا، ٹھیک ہے نا. اب ہمارے پاس آتے ہیں کہ اجارہ از اے موڈ آف فائنانس، ٹھیک ہے. تو اجارہ اگر ہم موڈ آف فائنانس جس طرح مرابعہ ہے، مشارکہ ہے، لیزنگ ہے، ٹھیک ہے. تو اجارہ اسلامک الٹرنیٹیو آف لیزنگ، لیزنگ کا جو موڈ ہے، موڈ آف کنونشنل بینک کی جو لیزنگ ہے اس کا ایک الٹرنیٹ ہے، سمجھ آ رہی. اسلامک ٹرم میں ہم اس کو اجارہ کہتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ نان انٹرسٹ بیس ہوتا ہے. لیزنگ جو ہوتا ہے بیک بائی ایکسیپٹیبل کنٹریکٹ، لیزنگ جو کیا جاتا ہے ان کے درمیان ایک ایکسیپٹیبل کنٹریکٹ کے بیس پہ کیا جاتا ہے، جب دو پارٹیز آپس میں کیا ہوتی ہیں، ایک ایگریبل کنٹریکٹ کرتی ہیں، از این ایکسیپٹیبل ٹرانزیکشن، اور اس میں جو ٹرانزیکشن ہوتے ہیں وہ بھی دونوں ایگری ہوتے ہیں انڈر شریعہ. The questions of the whether or not the transaction of the leasing Sharia compliant depend on the terms and condition of the contract، ٹھیک ہے نا. جو ہمارے پاس جو ٹرانزیکشنس کی جو ہوتی ہیں لیزنگ کی، وہ تمام کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف دا کنٹریکٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، جو بینک آپ کے ساتھ کرتی ہے. Several characteristics of the conventional agreement may not conform to Sharia, thus making the transaction un-Islamic and their invoked، ٹھیک ہے نا، thereby invoking a prohibition. یعنی کہ کچھ ایسے ٹرانزیکشنس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں کنونشنل بینک کی جو شریعہ کے مطابق نہیں ہوتی، جس طرح انٹرسٹ ہوتا ہے، انٹرسٹ لینا یا دینا جو ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے تمام جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے کنٹریکٹ کی وہ ان اسلامک بن جاتی ہے اور وہ ٹھیک ہے منع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب اجارہ کی ڈفرینس ہمارے پاس کیا ہے، رسک اینڈ ریوارڈ آف دا اونرشپ. اب یہاں پر ٹھیک ہے جس طرح میں نے آپ کو اسٹارٹ میں کہا کہ اجارہ میں جب آپ ایک بینک کے پاس جاتے ہوں اور اجارہ کے تھرو آپ کوئی گاڑی خریدتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر اس میں لیز اور اس میں ڈفرینس ہی رہی ہے کہ رسک اینڈ ریوارڈ آف دا اونرشپ لائز ود دا اونر. اب یہاں پر اونر کا کیا ہوگا، بینک ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو بینک جو ہوگا، جو بھی اس گاڑی سے متعلق جو بھی رسک ہوگا، جو بھی ریوارڈ ہوگا، وہ اس کے لیے کیا ہوگا، رسپانسیبل ہوگا. اور دیٹ از اینی لاس ٹو دا ایسٹ بیونڈ ٹو دا کنٹرول آف دا لیسی شوڈ بی اون بائی دا لیسر. اور اگر ایسٹ میں کوئی لاس کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، فار ایگزامپل وہ گاڑی جو ہوتی ہے وہ ایکسیڈنٹ کرتی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، خراب ہوتی ہے، ڈیمیج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا، وہ تمام جو ہوگا لیسر برداشت کرے گا. لیسر کون ہوگا، لیسر اس گاڑی کا اونر کون ہے، بینک بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو بینک ہوگا کیونکہ اس میں اونرشپ جو ہوتی ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہوتی. اگر ہم مرابعہ ٹرانزیکشن کی بات کریں تو اس میں اونرشپ ٹرانسفر ہو جاتی ہے ایٹ دا اسٹارٹ، لیکن یہاں اجارہ کی بیس پہ جو ہوتی ہے اونرشپ ٹرانسفر نہیں ہوتی. تو یہاں پر اجارہ میں یہی کی ڈفرینس ہے کہ جو رسک ہے، ریوارڈ ہے، یہ اونرشپ کے پاس ہوتا ہے، اونرشپ اس کا رسپانسیبل ہوگا، ٹھیک ہے. اور کوئی بھی لاس ہوتا ہے، لاس آف دا ایسٹ ہوگا، تو وہ اس کے لیے کیا ہوگا، لیسر رسپانسیبل ہوگا، یعنی کہ اونر رسپانسیبل ہوگا، ٹھیک ہے. لیٹ پیمنٹ پینلٹی کین ناٹ بی چارج ٹو دا انکم آف دا لیسر. جتنا بھی لیٹ پیمنٹ ہوگا یا پینلٹی ہوگی وہ کیا ہوگا، کین ناٹ بی چارج ٹو دا انکم آف دا لیسر. لیسر کی انکم پر چارج نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے. لیز اینڈ سیل ایگریمنٹ شوڈ بی سیپریٹ اینڈ نان کنٹینجنٹ. اگر آپ لیز ایگریمنٹ کرتے ہو یا سیل ایگریمنٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، شوڈ بی سیپریٹ ہونا چاہیے، نان کنٹینجنٹ، ایک دوسرے پر کنٹینجنٹ نہ ہو، ٹھیک ہے نا. لیز آف دا یوز آف فریکٹ. یوز آف فریکٹ کا مطلب ہے بینیفٹ ڈرائیوڈ فرام دا یوز آف دا ایسٹ. جو لیزی ہوتا ہے، لیسی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیسی ہوتا ہے، اور لیسی اس ایسٹ سے جو ہوتا ہے، جو بینیفٹ یوز کرتا ہے، اس کو یوز آف فریکٹ کہتے ہیں. اب اجارہ میں جو ہوتا ہے، جس طرح میں نے کہا کہ ٹرانسفر آف اونرشپ ٹو دا لیزی، ٹھیک ہے. اگر ہم اونرشپ کی بات کرتے ہیں اور اونرشپ ٹرانسفر کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ دو طریقوں میں کیا جاتا ہے. ایک اسٹینڈرڈ اجارہ ہوتا ہے اور ایک اجارہ ہوا اقتناع کیا جاتا ہے. اسٹینڈرڈ اجارہ کیا ہوتا ہے، لیزی جو ہوتا ہے بینیفٹ فرام دا ایسٹ بٹ نو ٹرانسفر آف اونرشپ. اسٹینڈرڈ اجارہ میں جو لیسی ہوتا ہے، یوزر جسے ہم کہتے ہیں، جو ایسے جو بائر کہہ سکتے ہیں، وہ کیا کرے گا، ایسٹ جو وہ یوز کر رہا ہے اس سے وہ بینیفٹ حاصل کرے گا، بٹ نو ٹرانسفر، اونرشپ ٹرانسفر اونلی یوز آف ٹرانسفر. صرف کیا ہوگا، وہ جو فائدہ ہوگا وہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے، وہ کوئی زمین ہو، کوئی گاڑی ہو وغیرہ.
इजारा वक्तना में क्या है, इजारा इज़ कंडक्टेड सोलली फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ। अब यहाँ पर जो होगा इस किस्म की इजारा जो कंडक्ट किया जाएगा, इसका मकसद यही होगा कि इसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी, ठीक है ना। स्टार्ट में ही ये कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में डिफाइन किया जाता है तो इजारा वक्तना बन जाता है। इंडिपेंडेंट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल इज़ फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द लीज एग्रीमेंट। जब यहाँ पर जो होता है एक सेपरेट या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, ऑफ अ सेल इस फॉर्म एट द एंड ऑफ द लीज एग्रीमेंट। सही है, लीज एग्रीमेंट के फॉर्म में जो होता है एट द एंड जो होता है जो एग्रीमेंट किया जाता है तो उसके लिए एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है ना, जिसमें क्या होगा ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था अबाउट द इजारा, ठीक है। इजारा का बेसिक कंसेप्ट क्या है, इजारा में हमारे पास की डिफरेंस आ गए, ठीक है, और ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप के हवाले से और लॉस ऑफ एसेट्स के हवाले से हमने इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।